الصلاة خير من النوم. جب امام صاحب کے پیچھے جو مکبر تکبیر دیتے ہیں اور اگر وہ تکبیر امام صاحب کے پہلے اگر ان کی فارغ یا ختم ہو جاتی ہے تو اس سے کوئی نماز بہت اچھا آپ نے مسئلہ پوچھا. آج ظہر کی نماز میں یہی ہوا. ٹھیک, کس نے تکبیر دی تھی آج بھائی؟ کوئی صاحب ہیں؟ جی جی بلال بھائی تھے, یہاں بیٹھے ہوئے. دیکھیے نماز تو ہو جائے گی, صرف تکبیر تحریمہ جو فرض بھی ہے اور نماز کے شرائط میں سے ایک شرط, شرائط میں سب سے آخری شرط جو ہے تکبیر تحریمہ ہے, اور فرائض میں سب سے اول فریضہ تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ مقتدی کی یا مکبر کی امام سے پہلے اگر ادا ہو گئی تو اس کی نماز نہیں ہوئی, اور اس کی تکبیر پر جنہوں نے اقتدا کی اس کی نماز بھی فاسد, کیونکہ امام نے تو ابھی تکبیر نہیں کی. فرض کیجئے کہ اللہ اکبر, یہ لفظ بر جو ہے اس سے پہلے اگر اس نے کہہ دیا اور امام کو بعد میں گویا اس کی تکبیر ختم ہوئی, پیچھے بھی اگر کوئی کھڑا ہوا اور امام سے پہلے تکبیر تحریمہ اس کی ادا ہو گئی, یا مکبر نے کہی یا مکبر سے سن کر کے دوسروں نے اقتدا کی, ان سب کی نماز فاسد ہو جائے. لیکن رکوع اور سجود میں گنجائش ہے کہ یہ ناجائز ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور آپ اگر اس کو اور مزید مطالعہ کرنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ اہلسنت.net پر رمضان میں ہم فقہی مسائل بیان کیا کرتے تھے, تو وہاں ہم نے شرائط نماز میں آخری شرط پر گفتگو کی. تو تکبیر تحریمہ سے متعلق کوئی 45 منٹ کی گفتگو ہے, اس کو آپ سماعت فرما لیں, کہ ظاہر ہے کہ یہاں تو اتنی گنجائش نہیں ہے. اور تکبیر تحریمہ میں تو یہ ہے, یہ حکم اس کا سخت ہے کہ اگر مقتدی کے پہلے ختم ہو جائے تو نماز نہیں, اور دوسری جو ہیں تکبیرات وہ اگر پہلے ختم ہو گئی تو نماز ہو جائے گی, لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے ہم سجدہ کرتے تو سجدہ کرنے میں جب جس کو ہم جلسہ کہیں تو ایک تکبیر کے اللہ اکبر بیٹھتے ہیں, پھر اللہ اکبر سجدہ کرتے ہیں. اس تکبیر میں اور کھڑے ہونے کی تکبیر میں فرق ہونا چاہیے. کوئی اندھا آدمی بھی اگر ہو تو آپ کی آواز سے یہ سمجھ لے کہ آپ بیٹھ رہے ہیں یا اٹھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے وہی مختصر تکبیر کے جیسا کیا ظہر میں ہوا, سمجھے نا, کہ ہم اٹھتے ہوئے تکبیر کر رہے اللہ اکبر, تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ کھڑا ہونا ہے, اور انہوں نے کہا اللہ اکبر تو ہم سے پہلے تکبیر ختم ہو گئی, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور حدیث شریف میں سجود کے بیان میں صحیح ستہ میں حدیث شریف ہے کہ امام سے پہلے, یعنی ایک تو یہ بات ایک گر کی یہ ذہن میں رکھ لیں, نماز میں ہر کام آپ کو امام کے بعد میں کرنا ہے, بس یہ گر یاد رکھ. کسی معاملے میں سبقت نہیں لینی چاہیے, ہر کام امام کے بعد میں کرنا. حدیث شریف میں ہے کہ امام سے پہلے سجدہ کرنے سے اور امام سے پہلے سر اٹھانے سے پرہیز کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے سروں کو گدھے کے سر سے تبدیل کر دے. اتنی تعدیب. ایک زمانے میں ہم اپنی مسجد میں مشکاہ شریف کا درس دیتے, اب ظاہر وقت ملتا نہیں کتابوں کا مطالعہ کا, وہ کسی زمانے میں پڑھ لیا وہی ابھی تک کام آ رہا. تو اس میں ہم نے یہ حدیث جب آئی تو اب اس کی ہم نے شرح تلاش کی, سارا مطالعہ وغیرہ کرنے کے دیا جاتا, تو ہمیں اس وقت اصل نسخہ نہیں ملا. شیخ محقق اشہد اللمات اردو والا ایک نسخہ ہمیں ملا کہ دیکھیں اس حدیث پر شیخ محقق نے کیا لکھا, کہ جو ہے کہ امام سے پہلے سجدہ نہ کرو, امام سے پہلے سر نہ اٹھاؤ, ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے سروں کو گدھے کے سر سے تبدیل نہ کر دے. تو شیخ محقق نے واقعہ لکھا کہ ایک محدث تھے اور وہ اپنے چہرے پر چادر اوڑھ کر کے حدیثیں پڑھاتے تھے.
چہرہ نہیں دکھاتے تھے کسی کو. شیخ محقق نے لکھا اسی حدیث کے ضمن میں. تو ایک مرتبہ ان کے شاگردوں نے اصرار کیا کہ حضرت آپ اپنا چہرہ نہیں دکھاتے اور بالکل اوڑھ کر کے پڑھاتے ہیں. کچھ مصر ہو گئے شاگرد. اب کیا ہوا کہ انہوں نے جب یہ ایسے ڈھانک کے پڑھاتے تھے، ایسے جب اٹھایا یہ سارا سر ان کا گدھے جیسا تھا، حالانکہ حدیث پڑھا رہا ہے. اب تو شاگرد لائق فائق تھے، کہا استاد جی یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرما میں نے اس حدیث پر شک کیا تھا، یہ شک کیا میں نے اس حدیث پر، تو یہ میرا حال ہو گیا. اچھا صحیح بات کیا ہے کہ میری تسلی نہیں ہوئی ابھی بھی. میں نے کہا یہ کہیں مجھ سے غلطی لگتی. اب میں نے پھر فارسی نسخہ تلاش کیا شیخ محقق کا. تو ہمارے استاد حضرت اللہ مولانا قاری محمد مصلح الدین صاحب صدیق رحمت اللہ تعالی علیہ کے کتب خانے میں فارسی نسخہ، اس کو میں اس لیے ہاتھ نہیں لگاتا کہ تقریباً وہ 150 سال پرانا چھپا ہوا، آخری صفحات بھی اس کے بالکل ضعیف ہو گئے، پچھلے بھی. تو اب تسلی نہیں ہوئی تو بالآخر میں نے اسی کو کھولا. اس کو کھولنے کے بعد میں چھری سے ان کے صفحوں کو الٹا، یہ باب نکالا، اور بہت باریک کتابت ہے، پورے ایک ہی جلد میں پوری مشکات شریف کی شرح بالکل جیسے اخبار کا خط ہوتا ہے نا، اس طرح کا فارسی خط. اب میں نے اس کو نکالا تو اصل فارسی نسخے میں جب میں نے پڑھا تو بھی شیخ محقق کا یہی قول مجھے ملا کہ ایک محدث صاحب کو اس معاملے میں شاگردوں نے جب کہا تو انہوں نے جب اپنا سر دکھایا تو ان کا سر گدھے کی طرح تھا. ان سے جب پوچھا تو کہا میں نے اس حدیث میں شبہ کیا تھا. تب دیکھیے امام پر سبقت کرنا، امام سے پہلے سر کو اٹھانا، نماز ہو جانا الگ مسئلہ، لیکن شرن اتنا ناپسندیدہ ہے کہ اس میں شک کرنے والے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، وہ بھی اہل علم، میرے آپ جیسے آدمی سے نہیں. اچھا اب اس سے ایک تو ہم سب کو نصیحت یہ پکڑنی چاہیے. آج پان کی دکان پر ہوٹل میں ادھر بدتمیز قسم کے لوگ، ارے صاحب یہ حدیث تو ضعیف ہے. یہ بھائی تم کوئی محدث لگے ہوئے، یہ تو محدثانہ رنگ ہوتا ہے کہ جو حدیث کا علم وہ کہے ہاں یہ حدیث ضعیف ہے یا یہ موضوع ہے یا یہ ہے وہ ہے وغیرہ. اس فن پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ایک پورا رسالہ موجود، منیر العین، اس میں پڑھیے آپ. ایک مرتبہ میں نے اوپر کا صفحہ نکال کر ایک وہابی کو دیا، میں نے کہا ذرا اس کو پڑھیے آپ کیا اور مجھے بتائیے کیا ہے. اس نے پڑھ کر کہا بھائی یہ تو رسالہ کوئی بہت بڑے محدث کا لگتا، یہ علوم اور فنون اس میں بتائیں حدیث سے ضعیف کے کہ وہ کم معتبر ہے، کم معتبر نہیں، اور اتنے طرق پر آئے تو کیا حکم ہے وغیرہ وغیرہ. وہ حیران ہو گیا. پھر میں نے اس کو بتایا کہ جنہیں تم مشرک اور کافر کہتے ہو نا، ان کی کتاب ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی. بڑا حیران ہو گیا دیکھ کر کے اس فن پر بہت زبردست کتاب ہے اعلیٰ فاضل. حالانکہ بنیادی طور پر یہ ہے انگوٹھے چومنے کے مسئلے پر، لیکن وہ جو علوم اور فنون بیان کی حدیث کے وہ لاجواب ہیں، سوائے منیر العین کے کسی اور کتاب میں ایک جگہ نہیں ملیں گے آپ کو. ٹھیک ہے نا. تو جو لوگ اس طریقے کے بک بک کرتے رہتے ہیں ان کو اس واقعے سبق لینا چاہیے کہ بلا وجہ حدیث میں کلام کرنا، صحیح حدیث بھی کہنا یہ اعتبار نہیں، اس کو نہیں مانا جائے، یہ ٹھیک نہیں ہو، آپ جو حدیثیں بیان کرو ضعیف ہیں وغیرہ، ان بدتمیزوں کے منہ کو اپنا بند کرنا چاہیے. ایک محدث کو شبہ ہوا تو ان کا یہ حال ہوا، تو بس یہ تو یوں سمجھ لیجئے آپ کے پتہ نہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان سب کا باطن تو چینج ہو گیا، اگرچہ آپ کو بظاہر آدمی لگتے ہیں، باطن میں پتہ نہیں کیا ہے یہ کم وقت. اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے اور اپنی زبان پر لگام دیجیے. ایک فن کو جانتے نہیں، آپ کیوں اس میں کلام کرتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، یہ معتبر نہیں ہے، اور امام بخاری نے اس کو نہیں لکھا، صحیح ستہ میں نہیں ہے. تو اس سے ہم سب کو پرہیز کرنا چاہیے. جہاں بھی قول رسول دیکھو بس سر جھکا دو، آمنا و صدقنا. یہ فنون محدثین کے ہیں، یہ وہ بیان کریں گے، ہم اس کا اختیار نہیں رکھتے. جب ہم نے پڑھا ہی نہیں اس فن کو تو بلا وجہ منہ شگافی کرنے سے کیا فائدہ. چلیے.